اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. میں ہوں، تو مجھے بھول چکا ہے، ہوں گی بھی. تو اللہ نے تعلق جوڑنے کا ایک طریقہ دیا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے حضور معافی مانگنا، جس کو ہم توبہ استغفار کہتے ہیں. اس سے بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے. قرآن عجیب بات بیان کرتا ہے. پارے 26 کا آخر ہے، سورہ زاریات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو رات کو تھوڑا سوتے ہیں، رات کو اللہ کی عبادت سے آباد کرتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ بندہ رات بھر اللہ کی عبادت کرے تو وہ گناہ کا کام تو نہیں کیا نا، اس نے اللہ کو خوش کیا ہے، اللہ کو راضی کیا ہے. لیکن ایسے نیک بندوں کا حال یہ ہے جب صبح ہونے لگتی ہے تو اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں، اللہ ہماری کوتاہیاں معاف کر دے، اللہ ہماری کوتاہیاں معاف کر دے. یہ قرآن ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے. ایک طرف یہ لوگ ہیں، دوسری طرف ہم ہیں. ہم بڑی بڑی نافرمانیاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے جرم کر رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، مگر توبہ استغفار کی توفیق نہیں. ادھر وہ نیکی کر کے توبہ استغفار کر رہے ہیں اور ہم بڑے بڑے جرم کر کے توبہ کی توفیق نہیں کہ غلطی ہو گئی اللہ سے معافی تو مانگ لیں. غلطی ہو گئی ہے اللہ سے معافی تو مانگ لے. ہم سے یہ توفیق اللہ نے چھین لی اور ادھر وہ نیک کام کر کے اللہ رب العزت سے استغفار کرتے ہیں، کوتاہی کی معافی مانگتے ہیں. پارے 19 چوتھا رکوع ہے. اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کی. رات کیسے گزارتے ہیں؟ سجدے میں کھڑے ہو کر، یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رات گزارتے ہیں سجدے میں کھڑے ہو کر، نماز پڑھتے ہیں اللہ کی. لیکن نماز کے بعد اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. دعا کر رہے ہیں اور دعا میں کہہ رہے ہیں پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر. کیوں؟ کہتے ہیں ان عذابها کان غراما. آپ کا عذاب چمٹ کر کے رہتا ہے. وہ عبادت کر کے انہوں نے کوئی جرم کیا، گناہ کیا ہے؟ نہیں، گناہ نہیں کیا، لیکن اپنی کوتاہیاں نظر آتی ہیں تو اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار جہاں عبادت کی توفیق دی ہے ایسا نہ ہو کہ ہم تیری نافرمانی میں آگے جائیں اور ایسی کوتاہی کر بیٹھے کہ تیرا عذاب ہمیں چمٹ جائے. نیک کام کر کے اپنی کوتاہیوں پر معافی مانگنا اور برائیوں پر جو عذاب آتا ہے اس سے اپنے سے دور کرنے کی دعائیں کرنا، اللہ نے یہ نیک بندوں کا کام قرآن میں لکھا ہے. ہمارا جو کام ہے وہ قرآن میں نہیں ہے. ہم تو بڑے بڑے جرم کر کے معافی نہیں مانگتے، بڑے بڑی غلطیاں کرنے کے بعد بھی ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. ایک طرف تو یہ حال ہے، دوسری طرف ہم نے دین کا کیا حال کیا ہے. جو عبادت ہم کو آسان لگتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، بس وہ کر دیا. جو مشکل لگتی ہے اس پہ عمل جانتے ہی نہیں. عمل تو کیا، ہم یہ سمجھتے ہیں دین میں سے ہے ہی نہیں. نماز پڑھ لیں آسان لگ رہی ہے، ذکر کر رہے ہیں آسان لگ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں آسان لگ رہا ہے، مگر دن بھر حرام کھا رہے، جھوٹی قسمیں کھا رہے، وعدہ خلافی کر رہے، حرام کے لین دین کر رہے، اس کو ہم دین سمجھتے ہی نہیں ہے. پتہ ہے ہماری سوچ کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ کھلا جملہ کہہ رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں جو معاملات ہیں نا، تجارت
یہ لیں، یہ دین میں سے تھوڑی، یہ تو دنیا ہے۔ اور آج کئی لوگوں کی یہ سوچ ہے، اب یہ جو دین کی باتیں کرتے ہیں ان کو کیا پتا ہے بزنس کیسے چلتا ہے؟ پھر آپ لوگوں کو بھی پتا ہے سب کچھ؟ یہ تو پتا ہے سب کو کہ آج دنیا میں پھر کون سا نیا طریقہ آیا ہے جوئے کا، سٹے کا، جس سے پیسہ آئے، گاڑیاں بنے، بنگلے بنے، دکانیں بنے، فیکٹریاں بنے، نئے نئے سٹے کے کون سے طریقے آ رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ مجھے 2-3 دن پہلے ایک جوان نے ایک چیز دکھائی، میں نے دیکھی، وہ میں حیران ہو گیا۔ اس پہ لکھا تھا یہ گیم ڈاؤن لوڈ کریں، ڈاؤن لوڈ کرتے ہی آپ کے اکاؤنٹ میں 2000 روپے آ جائیں گے۔ آپ نے کون سا تیر مارا ہے؟ کون سا تیر مارا ہے؟ یہ 2000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں کہاں سے آ رہے ہیں؟ عقل ہے نہیں ہے، سٹے میں لگا رہے ہیں، ہم لگ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے کیا ہے یہ تو دین سے تھوڑی ہے۔ دین کو نماز ہے، تسبیح پکڑنا ہے اور دعا کرنا ہے، بس تلاوت، یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے۔ یہ گھر میں رہن سہن، رشتہ داروں میں رہن سہن، لوگوں میں، یہ دین نہیں ہے، یہ تو دنیا ہے۔ تو یہ بھی دین ہے، ہم نے نہیں سیکھا۔ ہماری عقل چھوٹی ہے کہ اس طرف گئی نہیں ہے، ہم نے اس کو دین سمجھا نہیں ہے۔ یہ کمانا، یہ کھانا، یہ پینا، یہ دنیا، یہ سب دین ہے، ہم نے اس کو دین سمجھا نہیں ہے۔ آج ہمارا حال کیا بن چکا ہے؟ جو آسان آسان لگتا ہے نا، آسان آسان، بڑے خوش ہیں ہم لوگ، صف اول کے نمازی ہیں، پہلی صبح نماز پڑھتا ہوں، پہلی صبح، کس کے باپ احسان کر رہا ہے؟ 5 نمازیں تو صف اول میں پڑھ لی، یہ 1 گھنٹہ لے لے، 23 گھنٹے جو غلطیاں کی وہ کدھر جائیں گے؟ کیا بھاری ہے؟ کیا بھاری ہے؟ عقل ہے نہیں ہمارے پاس، ہم بڑے خوش ہیں۔ اچھا لوگ کہتے بھی ہیں ارے مولوی صاحب یہ آسان آسان باتیں بتایا کرے، یہ مشکل۔ دین جو ہے اب لوگوں کی سوچ پہ چلے گا، اللہ رسول کی سوچ پہ نہیں چلے گا، لوگوں کی سوچ پہ چلے گا۔ بتانا بھی لوگوں کی سوچ پہ ہو اور ان کے مزاج کے مطابق باتیں، باقی جو حرام پائیاں ہم کرتے رہے ہم سے کوئی نہ پوچھے۔ کیا سوچ بن چکی ہے ہماری، کیسا عجیب حال ہے ہمارا۔ ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ دین کا کام آسان لگے وہ بھی کرنا ہے، مشکل لگے وہ بھی کرنا ہے۔